ان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے حضرت حجت کا ظہور نہیں ہو رہا؟ یہ آپ جانتے ہو کہ حضرت حجت چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ آج جو حضرت حجت کا پہلا دن ہے امامت کا، حضرت حجت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس زمانے میں ہم جس مکتب اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں تو رسول اللہ تو ہیں نہیں، ان کے نائبین میں سے آخری نائب حضرت حجت، جو میں نے حدیث پڑھی کہ اگر انسان اس حالت میں مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ معرفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کا نام جانتے ہو، امام کے خاندان کے بارے میں آپ جانتے ہو، نہیں، معرفت کما حق ہو، جو مقام حضرت حجت ہے اس کو سمجھتے ہوں۔ یہ آپ جانتے ہو کہ حضرت حجت چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ آج جو حضرت حجت کا پہلا دن ہے امامت کا، حضرت حجت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے حضرت حجت کا ظہور نہیں ہو رہا؟ کیوں ہم جو ہے دعائیں مانگے جا رہے ہیں لیکن ظہور نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا پھر کیا وجہ ہے حضرت تشریف نہیں لا رہے؟ ہم دعا جو مانگتے ہیں، ہم کیا ہے ایک قسم کی وہ، جیسے فرض کریں ابھی آپ یہاں درس میں تشریف فرمائے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہم آ کے بیٹھے ہوئے، تو ہم دعا بھی ایسے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں مانگیں گے تو کیونکہ اسمبلی ہوتی ہے، اس میں دعا امام زمانہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ معرفت نہیں ہے اگر کوئی آپ کو کہے زبردستی دعا مانگے، معرفت یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ حضرت کے لیے دعا کریں، آپ اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ حضرت کے نام کا صدقہ دیں جب اٹھیں، پھر آپ دیکھیں اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر کا کوئی بڑا گھر میں آتا ہے تو آپ ان کے لیے اکرام احترام ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، آپ یہ فرض سمجھیں کہ حضرت حجت ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضرت حجت ہمارے سامنے۔ شاید میں نے اسی درس میں بھی کہا تھا کہ ہم جب ایران میں گئے، ایک شہر میں ہمیں بھیجا گیا نجف آباد، تو وہاں فارسی سیکھنے کے لیے، وہاں جو ہماری تربیت، میری زندگی کے بہترین وہ ایام تھے، جو تربیت کی گئی، ہمیں کسی نے فورس کر کے نماز شب نہیں پڑھائی، وہاں پہ کسی نے فورس کر کے یا ڈنڈے کے ذریعے کمرے سے اٹھا کے ہمیں زیارت عاشورہ نہیں پڑھائی، ڈنڈے کے ذریعے قرآن حکیم کی تلاوت ہمیں نہیں کروائی، ہمیں حضرت حجت کی معرفت جو کروائی ہے ڈنڈے کے ذریعے نہیں کروائی، فقط ہمیں ہماری تربیت کی ہے انہوں نے۔ اس تربیت کے اثر کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں صبح اٹھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ کیا کہا، یعنی آج تک مجھے یاد ہے، کیا یہ جملہ دل نشین تھا اس استاد بزرگوار کا، اللہ اگر زندہ ہے تو ان کو طول عمر عطا کرے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کو اللہ جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ سب طلبہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ ایسے سنتے ہیں کہ طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کہا کہ فرشتے یہ کس کے لیے پر بچھاتے تھے؟ ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، اوصیاء خدا کے لیے۔ ان کے بعد اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو آپ کو دیا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کا کردار ایسا ہو فرشتے بارگاہ الہی میں کہیں کہ بار الہ اس کا تو کردار طالب علم والا نہیں ہے، ان کا تو کام طالب علم والا نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ جو ہم بیٹھے ہیں، آپ ایک امام زمانہ کے ملازم ہیں، یہ نہ ہو کہ فرشتے کہہ دیں کہ بار الہ ان کا تو اصل کردار ملازم ہی نہیں، امام زمانہ والا نہیں ہے۔ حتیٰ حضرت امام زمانہ بھی ہمیں ملازم کہنے سے گریز کریں کہ یہ میرے ملازم تو نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کے ملازم تھے، اپنی ذات کے ملازم تھے، میرے ملازم تو نہیں ہو سکتے یہ۔ تو لہٰذا ہمیں امام زمانہ کی کما حق ہو معرفت ہونی چاہیے۔ کیا کہا استاد نے؟ کہا کہ دیکھیں آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ اپنی اہمیت کو، اپنے شرف کو، اپنے مقام کو آپ سمجھیں، اللہ نے آپ کو اتنی عظمت دی ہے، آپ کیوں غلط بیانیاں کرتے ہیں، آپ کیوں نماز شب میں نہیں آتے، آپ کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کیوں زیارت عاشورہ کو نہیں پڑھتے؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ وہ ہیں کہ
دنیا میں ہر ایک کی نگرانی لوگ کرتے ہیں. کا حکومت ہے، انہوں نے نگران پولیس والے رکھے ہوئے ہیں، فوجی رکھے ہوئے ہیں، اداروں میں بندے بٹھائے ہوئے ہیں. یہ وقت پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ کے لیے اللہ نے کوئی بندے کو نگران نہیں بنایا، اللہ خود نگران ہے اور امام زمانہ نگران ہے. یعنی آپ کا پیشہ مقدس پیشہ ہے. آپ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا پیشہ مقدس پیشہ ہے. آپ کا نگران حضرت حجت ہے، جن کا آج امامت کا پہلا دن ہے. حضرت حجت کی، حضرت حجت وہ شخصیت ہیں جن کے نام سے آپ کو بلایا جائے گا. آپ کے وقت کے امام ہیں. کیا کبھی آپ نے، میں خصوصاً آپ سے پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سے کہوں گا، پھر عمومی طور پر جو لوگ اس کو سنیں گے، ہمارے تمام جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کتنی امام زمانہ کو آپ چاہتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا حضرت امیر المومنین جد ہیں امام زمانہ کے. امام زمانہ کو خوشی ہوتی ہے جب فضائل امیر المومنین پڑھے جائیں، لیکن امیر المومنین ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا تذکرہ کم کرتے ہو، کم نام لیتے ہو. میں نے شاید کہیں کہا تھا کہ وہاں عراق میں زیارت کے اوپر جائیں آپ کربلا میں، تو ایک عربی میں لکھا ہوا تھا امام زمانہ کی طرف سے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ ظہور نہیں فرماتے، کتنے لوگ ہیں جو کربلا آتے ہیں اور میرے ظہور کی دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو شاید علم میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے نیچے ایک جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے. جیسے کعبۃ اللہ میں جب پہلی نظر آپ کی پڑے، پہلی دعا کرو آپ کی قبول ہوتی ہے، اسی طرح وہاں قبول ہوتی ہے. تو حضرت حجت کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کربلا آتے ہیں اور میرے ظہور کی دعا کرتے ہیں. پہلی دفعہ جو قبہ کے نیچے کھڑے ہو کے کتنے بندے ہیں جن کے منہ سے یہ جملہ نکلے، بار الہ ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے. حضرت فرماتے ہیں نہیں، پہلے آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے جب کر لیتے ہیں، اگر میں یاد آ جاؤں تو آخر میں میرے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی اہمیت ہم امام زمانہ کو کہاں دیتے ہیں؟ آخر میں جا کے. تو آج ایک ایسا مبارک دن ہے جہاں کئی خوشیاں ہیں آل محمد کے گھر میں، کئی قسم کی خوشیاں. آپ آج کے دن جتنی خوشی منائیں کم ہے. آج وہ دن ہے، بعض روایات میں ہے کہ قاتلان سید الشہداء کو جناب مختار نے سزا دی، اور بعض روایات میں ہے کہ عمر سعد آج کے دن جو ہے فی النار ہوا، واصل جہنم ہوا. آج کے دن سیدہ زہرا کے گھر عید ہے، اس لیے ہم عید زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے آل محمد کو، حضرت سید الشہداء امام حسن مجتبی پیغمبر اسلام امیر المومنین کو اذیت دی ان کی اولاد کے ساتھ ظلم کر کے، آج کے دن وہ دشمنان اہل بیت ختم ہو گئے ظاہری طور پر، اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، گالی بن گئے. آج کا دن جو ہمارے لیے متبرک دن ہے، کئی حوالوں سے متبرک دن ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمیں حدود و قیود کے اندر رہ کے خوشی منانی چاہیے. کل جو دن گزرا تھا وہ حضرت حجت کے والد کی شہادت کا دن بھی تھا. ہمیں ایسی خوشی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم 2 مہینے کی عبادت ضائع کر دیں، یا جیسے ہمارے مسلمان بھائی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، جب عید والا دن ہوتے سینما جاتے ہیں، پورے مہینے کے روزے ضائع کر دیتے ہیں ایک دن میں سینما جا کے. بھئی خوشی کا دن جب آپ کو انعام و اکرام ملے گا، آج وہ دن ہے انعام و اکرام ملنے کا دن ہے. مکتب اہل بیت کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ جب آپ کو انعام ملے گا آپ جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں بارگاہ الہی میں، کہیں پروردگار آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں زندگی عطا کی، ہم نے 2 مہینے میں زہرا کے بیٹے کا پرسہ دیا، اور آج ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ آج آل محمد کو ہم خوش کر سکیں. کیونکہ خود انہی کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کریں، ہماری غمی کے ساتھ غمی کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ آج کے دن مصائب شروع کر دیں، آج کے دن کیا ہے آپ مصیبت پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، آج کا دن جو ہے
آل محمد کے ہاں خوشی کا دن ہے۔ اگر آپ کے ہاں بھی موت ہو جائے، اگر آج کے دن آپ فضائل اہل بیت پڑھوائیں اور قاتلین اہل بیت اور قاتل امام حسین، امام حسن مجتبیٰ، سیدہ سلام اللہ علیہا، باقی جو جتنے کربلا کے شہداء ہیں ان کے قاتلین سے نفرین کریں، تو یہی اہل بیت کے لیے خوشی کا، آپ کے لیے اس کا انعام و اکرام بھی ملے گا، خوشی ان کو ہوگی اور خوشی کا مقام ہوگا۔ جیسا کہ آج ہمارے دو ایسی لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ایک ہمارے مکتب اور ملت کے ذاکر تھے، ایک شاعر اور ذاکر کے بیٹے تھے نوید عاشق، وہ دنیا سے چلے گئے، شاید آج ان کی کلخانی ہو، تو آج ان کی کلخانی پہ اہل بیت علیہم السلام مسرور ہے۔ ہمیں بھی آج وہاں اہل بیت کی خوشی کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس سے اس مرحوم شہید کی روح خوش ہوگی، وہ بھی اہل بیت کی خوشی پہ خوشی مناتا تھا۔ اسی طرح کیا ہے، ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ ادارے سے بھی وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے اور سید علی ذوالقرنین صاحب کے بھی عزیز کزن تھے، سید نجم الحسن، ان کی کلخانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آج کی اس خوشی کے صدقے ان کو وہاں اس دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے، وہ اپنی قبر میں مسرور ہوں، اپنی قبر میں اہل بیت علیہم السلام کا وہاں یہ جشن سن رہے ہوں کہ آج سیدہ خوش ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک چھوٹی سی خوشی آل محمد کے گھر میں آئی ہے، چھوٹی سی، یعنی یہ کوئی نہیں ہے کہ شہداء کربلا واپس آ گئے ہیں، سارا کام ہو گیا، ایک چھوٹی سی خوشی ہے۔ جب آ کے میرے آقا مولا امام سجاد کو کہا گیا تو جب تک جناب علی اصغر کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تو امام مسرور نہیں ہوئے، ان کے لبوں پہ خوشی نہیں آئی۔ پوچھا کیا حرملہ زندہ ہے؟ کہا نہیں، مارا گیا ہے۔ تو پھر امام تھوڑے سے مسرور ہوئے۔ تو بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ انہی دنوں میں جناب رباب سلام اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا ہے، کہ جب امام سجاد نے آ کے خبر دی اپنی پھوپھی کو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، تو پھر دونوں پھوپھی اور بھتیجے نے مشورہ کیا کہ کیونکہ جناب رباب نے سید الشہداء سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی، کیونکہ سید الشہداء کو دھوپ میں دیکھ کے آئی تھی، جب تک زندہ رہوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ تو روایات کے اندر استاد العلماء بھی پڑھا کرتے تھے کہ امام گئے اور اپنی والدہ سے کہا، ہاتھ سے ایک ہاتھ سے امام نے پکڑا اور ایک ہاتھ سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جناب رباب سلام اللہ علیہ کو، تو چھاؤں میں جب لے آئے تو دنیا سے رخصت ہو گئی، بی بی چلی گئی۔ تو لہٰذا آج کے دن جس دن آپ موجود ہیں، ایک حدود و قیود میں رہ کے، وہ جو شرعی حدود و قیود ہیں، ہمیں بالکل ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو خوشی منانی چاہیے، نہ یہ کہ ہماری خوشی میں پھر کیا ہو، لہو و لاو ہو، ڈھول بجانا شروع کر دیں۔ یہ آل محمد اس سے خوش نہیں ہوتے۔ آل محمد کو ڈھول نعوذ باللہ من ذالک ان کے گھر میں نہیں بجتے تھے، جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو سجدے میں سر رکھتے تھے، بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے تھے، جب دنیا سے جانے لگتے تھے تو سر سجدے میں رکھتے تھے۔ کوئی ان کو نعمت ملتی تھی، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی نعمت انہیں ملتی سجدہ شکر کرتے۔ جتنی قرآن کی آیات ہیں ہم یعنی آیا سجدہ پہ سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ آیت کسی ہولناک واقعے کے بارے میں ہوتی تب بھی سجدہ کرتے، اگر نعمت کے بارے میں ہوتی تب بھی سجدہ کرتے۔ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے آج سجاد کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ آج تو اس سے کلام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بڑے، آپ لوگ، اس میں خود میں بھی شامل ہوں، ہمیں اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خود استاد العلماء کا جملہ بھی ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی نون تک یہ آل محمد کے لیے قصیدہ ہے۔